محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذی قدر ذی وقار سامعین، ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے میں کائنات کے افضل ترین انسان اور شخصیت امام الانبیاء سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اور پیدائش کا، اور اسی مہینے میں آپ کا دنیا سے رخصت ہو جانے کا واقعہ حادثہ اسی مہینے میں پیش آیا. تو عموماً ملک پاکستان میں، ایشیا کے ان دو تین ممالک میں ایک ماحول ہے کہ ربیع الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پروگرام ہوتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل کے حوالے سے، شمائل کے حوالے سے مختلف چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پروگراموں میں علماء، خطباء، واعظین بیان کرتے ہیں. تو ہم نے بھی حصہ بقدر جسہ اس مسجد کا جو درس قرآن کی نسبت سے، یا درس قرآن آج کا جو طے کیا ہے، وہ اس نسبت سے کہ ہمارا بھی نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں میں شامل ہو جائے. گو کہ یہ پروگرام بڑا نہیں ہے، درس قرآن ہے، لیمیٹڈ ہے، محدود ہے، لیکن نہیں، اگر اللہ تعالیٰ دو بندوں کو بھی مل بیٹھ کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی توفیق دیتا ہے، نعت خوانی کی توفیق دیتا ہے، ان کی تعریف کرنے کی توفیق دیتا ہے، تو یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے. تو الحمدللہ ہم پر بھی اللہ کا کرم ہوا کہ ہم بھی اس طرح بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کی تعریف سنائیں گے انشاءاللہ. اللہ حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے مہمان ساتھی جماعت کے بھی آئے ہوئے ہیں، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. اسی نسبت سے میں نے اردو میں سے بھی شروع کر دی تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے. بھائیو، ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، اور ربیع الاول میں ہی نبی علیہ السلام کا دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ بائی چانس نہیں ہے، بائی چانس ہو گیا، ایسا نہیں. اللہ کی مشیت میں اللہ نے خود فیصلہ اور ارادہ فرما کے یہ کیا ہے. اس میں کروڑوں حکمتیں ہیں، کروڑوں حکمتیں ہیں. ایک حکمت میں چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اصل موضوع پہ آ جاؤں گا جو میں نے بیان کرنا ہے. کہ اگر کوئی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو منانا چاہے گا، سیلیبریٹ کرنا چاہے گا، تو فوراً اسی مہینے میں وفات رکھ دی، تاکہ اس کو نبی علیہ السلام کی جدائی کا غم اس خوشی کا دن منانے سے فوراً روک دے. بس ایک معمولی سی حکمت میں نے بتا دی آپ کے سامنے، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں. بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ علیہ السلام کی سیرت علماء بیان کرتے ہیں، میں تو طالب علم ہوں، لیکن یاد رکھیے گا، نبوت ملنے سے پہلے کا جو دور ہے 40 سال، وہ بھی نبی علیہ السلام کا پاک ہے، اس میں بھی کوئی عیب نہیں. ہم دنیا میں دنیا کے لوگوں کو، دیگر مذاہب کے لوگوں کو اگر نبوت سے پہلے کا دور نبی کا پیش کر کے چیلنج کرنا چاہیں کہ لاؤ ایسا کردار، لاؤ ایسی سیرت
تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا ہمارے نبی کی نبوت سے پہلے کا جو دور ہے اس کے مقابلے میں بھی کسی کی سیرت لانے سے عاجز ہے، نہیں لا سکے گی۔ نبوت کے بعد کا دور تو ہے ہی بڑا عجیب نا، اس کی تو مثال وہ تو بات کی باتیں، میں کہتا ہوں نبوت سے پہلا دور بھی ایسا ہے کہ دنیا اس کا مقابلہ کر نہیں سکتی، کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت سے پہلا جو دور ہے اس کی مثال کوئی شخصیت آ کے پیش کرے یا مقابلے کا بندہ پیش کرے۔ لیکن کمال ہے، اللہ نے ہمیں سورۃ احزاب میں فرمایا لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسوہ حسنہ اور نمونہ ہے تمہارے لیے۔ تم نے اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانا ہے۔ کون سی سیرت؟ نبوت سے پہلی نہیں، نبوت کے بعد والی۔ حالانکہ پہلا دور بھی پاک ہے، لیکن ہمیں جس بات کا مکلف بنایا، ہمیں جس بات کی ذمہ داری سونپی ہے بھائیو، وہ نبوت ملنے سے لے کر رسول اللہ کی رحلت تک یہ جو دور ہے نا 23 سالہ، اس دور کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے کہ تم نے نبی علیہ السلام کی وہ 23 سالہ زندگی دیکھنی ہے۔ کیوں؟ سوال ہی ہے۔ پہلا دور بھی تو پاک ہے نا نبی کا، نبوت سے پہلا دور، وہ ہمارے لیے لازم نہیں، قابل عمل نہیں، لیکن بعد والا دور نبوت ملنے سے وفات تک کا دور وہ ہمارے لیے لازم ہے، اس پہ اتباع ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت ملنے سے، نبوت جب ملی اس دور سے لے کر وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر موڑ پر اللہ پاک نے اپنے نبی کو دین بنا کر دیا، اور نبی نے امت تک وہ دین پہنچایا اور سمجھایا۔ پہلے اللہ نے 40 سالہ عمر میں، جو نبی علیہ السلام کی نبوت کی پہلی عمر ہے، 40 سالہ عمر میں میرے رب نے کوئی دین نازل نہیں کیا اپنے نبی پر، کوئی دین بنا کر، شریعت بنا کر نبی پر نازل نہیں کی، لیکن 40 سال سے لے کر وفات تک اللہ پاک نے ہر موڑ پر دین اللہ پاک نے بنا کے اپنے نبی پر اتارا، نبی کو بتایا، نبی نے امت کو سکھلایا اور پہنچایا نبی نے۔ چونکہ پہلے اللہ نے دین نہیں اتارا تھا، دین اتارا نبوت کے زمانے سے، لہذا ہمارے لیے اللہ نے قابل عمل اور فالو کرنے والی، جو کرنے کے لائق جو زندگی ہے وہ بھی نبوت والی زندگی ہے۔ اب یہ تھوڑی سی بات مشکل ہوگی، لیکن اس کو مزید آسان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام سے ہٹ کے کوئی دین لے کے آئے گا اس کا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ دین قبول نہیں ہوگا۔ اسلام دین کی بنیاد کیا ہے؟ جو دین نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا، اللہ نے سکھایا نبی کو، نبی نے امت کو سکھایا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ بھائیو یاد رکھیے گا، 4 چیزیں ہمارے دین کی بنیاد ہیں۔ جو ہمارے نبی لائے تھے نا دین، اس دین کی 4 چیزیں بنیاد ہیں، اور پہلا درجہ، اس سے کم درجہ، اس سے تیسرا، اس سے ہلکا درجہ، چوتھا اس سے ہلکا درجہ، یہ 4 چیزیں ہیں جس سے ہمیں دین سمجھ آتا ہے۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ توجہ سماعت فرمائیے۔ پہلی چیز جو دین کا مین مخزن اور خزانہ ہے بھائیو، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ کوئی بات بھی جس کو ہم دین کہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے
کہ وہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہو، یہ پہلی چیز۔ نمبر دو، میں پھر تفصیل کرتا ہوں۔ نمبر دو، دوسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سنت، یہاں پر بھی ایک بات سمجھ لیں، ایک ہوتی ہے سنت، دوسری ہوتی ہے حدیث۔ حدیث اور سنت میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، بات سمجھو، ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، لیکن ہر سنت حدیث ہوتی ہے۔ مشکل باتیں تو نہیں ہے، ذرا انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی، ذرا بات سمجھیے گا انشاءاللہ۔ ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، لیکن ہر سنت حدیث ہوتی ہے۔ اب ہمیں حدیث پہ عمل کا حکم دیا گیا ہے یا سنت پہ عمل کا حکم دیا گیا ہے؟ حدیث پہ عمل کا حکم نہیں دیا گیا، یاد رکھیے گا، یہ فرق بھی سمجھیے گا۔ حدیث پہ عمل کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین، اور تمہارے اوپر خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اب تیسری بات یہاں پہ اور ذہن میں آ گئی، حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے؟ حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، حدیث ہر وہ کام جو نبی علیہ السلام سے قولاً، فعلاً یا تقریراً، یہ مدرسے کی باتیں ہیں، کلاس کی باتیں ہوتی ہیں، آپ تو عوام ہیں نا جی، مختصر یہ ہے کہ ہر حدیث جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا قول، نبی علیہ السلام کا فعل، نبی علیہ السلام کی تقریر۔ تقریر کا معنی ہوتا ہے مقرر کرنا، کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام کا قول، نبی نے کوئی بات فرمائی، حدیث۔ نبی علیہ السلام نے کوئی عمل کیا، حدیث۔ نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کو دیکھا عمل کر رہا تھا، تو نبی علیہ السلام دیکھ کر خاموش ہو گئے، اس کو کہتے ہیں مقرر کرنا، تقریر، مقرر کر دیا اسے، تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، یہ تو حدیث ہو گئی۔ لیکن سنت یہ نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ جس کو سنت کا معنی پہلے آپ مثال سے سمجھو، پھر انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ کچی جگہ ہے، وہاں سے آپ ایک دفعہ گزرے، پھر گزرے، دوسرا بندہ گزرا، 2-3 دن وہاں سے کوئی بندے گزرتے رہے، ہے ریتلی جگہ، کچی جگہ ہے، وہاں سے 2-3 دن بندے گزرتے رہے، نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں سے ایک ہلکا سا راستہ نما بن گیا، گزرنے کی جگہ، گزرگاہ بن گئی، وہاں سے گزرنے کی جگہ بن گئی۔ عربی میں اسی کو سنت کہتے ہیں، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی بار گزرے ہوں، نبی علیہ السلام، صحابہ گزرے ہوں، جس عمل سے اس عمل کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال پہلی چیز دین کا مخزن کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے، دین کا خزانہ۔ نمبر 2 جس سے دین ثابت ہوتا ہے وہ ہے میرے بھائیوں اللہ کے نبی کی سنت۔ اور نمبر 3 جس چیز سے دین ثابت ہوتا ہے بھائیوں وہ ہے اجماع امت، اجماع صحابہ۔ صحابہ کا اجماع جس بات پہ ہو جائے، جس بات پر بھی، تو وہ دین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی سنت۔ اور دوسری ایک حدیث ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ او لوگو سنو، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رہنمائی فرما دی کہ جس بات پر صحابہ کا اجماع ہو جائے، اس کی مزید تشریح کرتا ہوں۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے قیاس۔ قیاس کیا ہوتا ہے کہ شریعت میں ایک مسئلہ تھا، اب نئے دور میں 1400 سال بعد نیا کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جس کا شریعت میں ثبوت نہیں، اس دور میں یہ چیز پیش ہی نہیں آئی، تو اب ہر بندہ نہیں، 2-4 ٹوٹکے پڑھنے والا، 2-4 کتابیں پڑھنے والا مولوی نہیں، بڑے بڑے شیوخ جن جو معتمد علیہ، جن پر اعتماد ہو امت کا،
وہ بڑے پائے کے مضبوط شخصیات جن کا علم اور تقوی اور امانت دیانت دنیا مانتی ہو، پائے کے آدمی، وہ بیٹھ کر کسی مسئلے کو قیاس کریں. کیا مطلب؟ یار آج یہ مسئلہ ہے نا، تو اس سے ملتا جلتا ایک مسئلہ وہ آیا تھا، اس کی اگر یوں اللہ کے نبی نے تشریح فرمائی تھی تو آج یہ جو نیا مسئلہ پیش آ رہا ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے، یہ ظن ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے آج جو ہے امت کو مسئلہ سمجھا دیا جائے نیا، اسے قیاس کہتے ہیں. یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے، لیکن یہ سب سے کمزور دلیل ہوتی ہے. یہ میں نے 4 چیزیں مختصر بیان کر دی. اب ذرا آ کے تھوڑا سا تشریح سنو اس کی. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذا القرآن، سب سے پہلی چیز جو دین کا مخزن اور خزانہ ہے، جس سے دین نکلتا ہے، رب نے دین بنایا، اللہ کے نبی پر نازل فرمایا، نبی نے امت کو سمجھایا اور عمل کروایا. وہ دین پہلی چیز جس سے ثابت ہوتا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. ان ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ قوموں کی ہدایت کا ذریعہ بن کے آیا ہے. اس قرآن کو سینے سے لگا لو، اس کو پڑھو، سمجھو. اس کے اندر بڑے خزائن موجود ہیں، بڑے بڑے جواہر موجود ہیں. بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ کے نبی کا 17 مہینے کا بیٹا فوت ہوا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دشمنان نے، مخالفین نے آوازیں کسنا شروع کر دی، مذاق اڑانا شروع کر دیا، اللہ کے نبی کو پریشان کرنا شروع کر دیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں دیکھو یار یہ ابتر ہو گیا، اس کی نسل ہی ختم ہو گئی، بیٹا ہی کوئی نہیں ہے. نعوذ باللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فوت ہو جائیں گے، ان کے دین کا جھنڈا اٹھانے والا بچے گا ہی کوئی نہیں. اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے لگ گئے، دکھ دینے لگ گئے، تانے دینے لگ گئے. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر آپ زمین پر میری توحید کی گواہیاں دیتے رہے، میں عرش برین پر تیری صفائیاں دیتا رہوں گا. تو زمین پر میری توحید کی گواہیاں دے اور لوگوں کو کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور لوگوں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سجدوں کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد کے خزانوں کا مالک نہیں، صحتیں اور بیماریاں دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. تو میرا پیغمبر میری توحید کے نعرے لگاتا جا، تو میری توحید کی گواہیاں دیتا جا، میں عرش برین سے کہتا جاؤں گا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اور لوگوں میں اللہ بھی گواہی دیتا
کہتا ہوں محمد میرا رسول ہے، یہ میرا محبوب بندہ ہے، یہ میرا رسول ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ان کو جواب نہیں دینا، جواب میں اللہ خود آسمانوں سے دوں گا۔ کون سا جواب دیا؟ سورۃ کوثر نازل کر کے اللہ نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میرے پیغمبر قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ میرا پیغمبر قیامت کے دن سے ان لوگوں کو ڈرا، اچانک آ جائے گا قیامت کا دن۔ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، لوگوں کے دل اچھل اچھل کر ان کی گردنوں تک آ جائیں گے، اور لوگوں میں ایسا خوف آ جائے گا کہ ان کا دل بھی اپنی جگہ پہ نہیں رہے گا، ڈر کی وجہ سے ان کے گلوں تک آ جائے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، توجہ ہے سب کی۔ ایک بندہ ہو نا، بندہ بیمار، اس کی ہارٹ بیٹ زیادہ ہو، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے۔ عام ایوریج بندے کی ہارٹ بیٹ جو ہوتی ہے نا، دل کی دھڑکن، وہ 70 سے 80 کے درمیان ہوتی ہے، 100 سے نیچے نیچے پھر بھی برداشت کے قابل ہوتی ہے، کوئی مسئلہ۔ لیکن جب یہ بڑھتی جاتی ہے، 200 سے کراس کر جائے، اللہ پاک اس مریض کی پوزیشن نہ دکھائے، اس کا دل پھٹتا ہے، وہ چاہتا ہے میں کپڑے پھاڑ دوں، فلاں چیز کرو، بڑا بیچارہ وہ پریشان ہوتا ہے۔ یہ صرف ہارٹ بیٹ تیز ہوئی ہے، دل اپنی جگہ پہ ہے لیکن دھڑکن تیز ہوئی ہے جو برداشت نہیں ہو پا رہی۔ اور پھر یاد رکھیے گا جب قیامت کا دن ہوگا، میرا رب کہتا ہے دل پھڑکے گا نہیں، صرف دھڑکے گا نہیں، دل اچھل کے گلے تک آ جائے گا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ پھر فرمایا مال الظالمین من حمیم، دنیا پہ دھڑکن تیز ہوتی ہے نا تو بیٹے، بہن، بھائی، بیاں، بیوی، رشتہ دار وہ قریب کھڑے ہوتے ہیں، وہ حوصلہ دیتے ہیں، اور امید ہوتی ہے ڈاکٹر آئے گا، انجیکشن کرے گا، ٹیکہ لگائے گا، میڈیسن دے گا جس سے میری طبیعت بحال ہو سکتی ہے، امید ہوتی ہے۔ لیکن میرا رب کہتا ہے مال الظالمین من حمیم، اور لوگوں سنو قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، امید بھی کسی پہ نہیں ہوگی، دل اچھل اچھل کے گلے تک آ رہا ہے اور بندے کی امید بھی کسی پر نہیں ہوگی۔ ولا شفیع یطاع، اور ایسا کوئی سفارشی بھی نہیں ہے جس کی سفارش سنی جا سکے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن ہماری خصوصی مدد فرمائے۔ ہے تو دن تو ہم نے گزارنا ہے، وہاں پہ پہنچنا تو ہے، پر اللہ کی رحمت سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ ہماری خصوصی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ فرمایا 50,000 سال کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں، کوئی چھاؤں نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی لباس نہیں، کوئی رومال، ٹوپی، چھتری شتری کچھ بھی نہیں ہے، سارے لوگ کھڑے ہیں۔ یحشر الناس عفاة عراة اللہ، لوگ بغیر لباس کے، بغیر ختنے کے دھوپ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت اللہ پاک نے فرمایا انا آتیناک الکوثر، جب ایک ایک قطرے کو دنیا ترس رہی ہوگی میرے پیغمبر، اس دن ہم نے آپ کو بہت بڑے حوض کا مالک بنا دینا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ دشمن نے تو کہا تھا بیٹا فوت ہو گیا نبی پاک کا، یہ مقتول نسل ہے، اب تر ہے، اس کی نسل ختم ہو گئی، لوگوں نے تو یوں تانا دیا۔ اللہ پاک کیسے کہہ رہا ہے میرے پیغمبر انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دینا ہے۔ اللہ پاک کی قدرت دیکھیے نا، کافروں کا وہ جو اعتراض اور ان کا تانا تھا اس کا جواب بعد میں دیا، کافروں کا منہ بعد میں بند کریں گے، پہلے اپنے محبوب کو تسلی تو دے لیں۔
پہلے اپنے نبی کو تسلی تو دے لیں. اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی. انا آتینا کل کوثر. میرے پیغمبر ان کی باتوں کی پرواہ نہ کر, ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے, بہت زیادہ نوازا ہے. میرے پیغمبر کوثر کا مالک ہم نے آپ کو بنا دیا ہے. فصلی, یہاں پر ایک نکتہ سمجھو, فصلی لربک, میرے پیغمبر رب کے لیے نماز پڑھ, ونہر, رب کے لیے قربانی کر. عجیب بات ہے, اللہ پاک نے کافروں کا جواب دینا تھا, تانا دینے والوں کا, وہ ابھی نہیں دیا. پہلے کیا کہا, میرے پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا. پھر فرمایا فصلی لربک, میرے پیغمبر رب کی نماز پڑھ, ونہر, رب کے لیے قربانی کر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسئلہ سمجھایا ہے. اور لوگوں, اللہ پاک نعمت جتنی زیادہ دیتا جائے, بندے کا کام ہے اتنا زیادہ اللہ کے سامنے جھکتا جائے. سمجھ آئی؟ جتنا اللہ عطا کرتا جائے اتنا جھکتا جائے. اے نہیں چند ٹکے آ جائیں تو بندہ فرعون بن جائے, چند پہ عہدہ مل جائے تو بندہ اپنے آپ سے بھی باہر ہو جائے کہ میں بڑی چیز ہوں. اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں, میں نے اپنے نبی سے فرمایا کہ میرے پیغمبر انا آتیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر والی نعمت عطا فرمائی ہے. پانی کے قطرے کو بھی دنیا ترس رہی ہوگی, اس دن آپ کے پاس پورا حوض کوثر والا موجود ہوگا. آپ پلائیں گے, پینے والے پیئیں گے. اللہ آمین دل سے کہنا, اللہ ہمیں بھی ان پینے والوں میں شمار فرما. یہ بات یاد رکھنا جو میں کر رہا تھا. ایک اور بیچ میں بات یاد آ گئی. حوض کوثر پہ پانی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا, دودھ سے زیادہ سفید. اللہ کتنا خوش ذائقہ ہوگا ہے. شہد سے زیادہ میٹھا, دودھ سے زیادہ سفید. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ حوض کوثر سے پانی پی لے گا, پھر 50,000 سال کا پورا دن گزر جائے گا, پل صراط کراس کر جائے گا, جنت داخل ہونے تک دوبارہ اسے پیاس نہیں لگے گی. کتنا مبارک پانی ہے. اللہ, ایک اور بات بھی بتاؤں آپ کو, بات بتاؤں آپ کو, بالکل ایگزیکٹ آج کے دنوں کے بالکل موافق ہے, مطابق ہے. وہ کون سے بد نصیب بندے ہیں, وہ کون سے بد نصیب بندے ہیں جن کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا. سنو نا حدیث, سنو, توجہ کرو ذرا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے, بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا, کچھ لوگ, بڑا گروہ, ایک بڑا لشکر لوگوں کا, وہ حوض کوثر کی طرف آنا چاہیں گے, ایسے آنا چاہیں گے جیسے پیاسا اونٹ پانی کو دیکھ کے پانی کی طرف دوڑتا ہے. سمجھ, توجہ ہے سب کی نا, توجہ سے سننا. لوگوں کا ایک گروہ حوض کوثر کی طرف آنا چاہے گا, فرشتے مار مار کے ان کو پیچھے دھکیلیں گے, پیچھے ہٹائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں کہوں گا ہؤلاء امتی, یہ تو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں, یہ تو میرے امتی لگتے ہیں بھائی, آنے دو انہیں, آنے دو انہیں. فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا, جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے
آپ کے جانے کے بعد، وفات پا جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں نئی نئی رسمیں اور بدعتیں ایجاد کر لی تھیں۔ اچھا، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے دین میں نئی باتیں ایجاد کر لی؟ جی جی یا رسول اللہ، یہ وہی بندے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دفع کرو ان کو، دفع کرو ان کو، لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے دین میں تبدیلی کر دی، میں محمد سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے شروع میں ایک بات کی تھی، دین 4 چیزوں کا نام ہے، قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، اجماع صحابہ سے ثابت ہو، یا قیاساً ثابت ہو۔ آج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے نا، بڑے جوش خروش کے ساتھ، بڑے دھڑلے کے ساتھ، کیا یہ دین ہے؟ یہ دین نہیں۔ 2 میں سے ایک چیزیں ہیں، یا یہ دین ہے یا دین نہیں۔ اگر یہ دین نہیں، بات سمجھیے گا ذرا، اگر یہ دین نہیں تو پھر کہنا چاہیے لوگوں یہ دین نہیں ہے، یہ رسم ہے، کرو نہ کرو کوئی ثواب فائدہ نہیں، برملا اعلان کرنا چاہیے بھئی یہ دین نہیں ہے۔ تو اگر یہ دین ہے تو پھر یہ ان 3 چیزیں 4 چیزوں میں سے کسی نہ کسی جگہ پر موجود ہونا اس کا ضروری ہے، یا قرآن میں یا حدیث میں یا اجماع صحابہ میں یا قیاساً وہاں علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہو۔ یقیناً میں گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ اس کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کی اجماع سے ہے، نہ قیاساً علماء سے ہے۔ یہ صرف اور صرف لوگوں کو اس طرف لگا کے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے دور کرنا ہے۔ بس صرف نام نبی کا استعمال کرو، لائٹنگ لگا کے، ڈیکوریشن کر کے، جھنڈیاں لگا کے اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاؤ، اور نبی علیہ السلام کی ایک بھی تعلیم پر عمل نہ کرو۔ لوگوں کی اس بات پہ لگا دی۔ میں نے پرسوں درس دی ایک جگہ پہ، میں نے وہاں پر بھی یہ بات کی ہے۔ میں نے کہا بھائی میرا سوال ہے آپ ساتھیوں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو بلا کر جو بات کہی تھی، پہلی بات جو میرے نبی نے کہی تھی مکہ کے لوگوں کو، وہ کیا کہی تھی کہ لوگوں مان لو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا ہوں، میری پیدائش کا فلاں دن ہے، تم عید مناؤ۔ کوئی ساتھی بتائے؟ میرے نبی نے یہی کہا تھا کہ لوگوں میرا پیدائش کا دن مناؤ، تم کیوں نہیں مناتے ہو؟ میں تمہیں اپنا میلاد منوانا چاہتا ہوں۔ مکے کی گلیوں میں اوجھریاں لوگوں نے ڈالی، کس کے لیے؟ نبی علیہ السلام یہی کہنا چاہتے تھے کہ لوگوں میری پیدائش کا دن مناؤ۔ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بھرے مجمع میں طلاقیں دی گئی، کس لیے؟ نبی کہتے تھے میرا میلاد مناؤ، انہوں نے کہا ہم آپ کے برتھ ڈے نہیں مناتے۔ پھر میں نے اس درس میں بھی یہ بات کی ہے، آپ کے سامنے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم جو بات میں کہہ رہا ہوں دل پہ لکھ کے لے جاؤ۔ یہ پیدائش کا دن جس کو عربی میں میلاد، انگلش میں برتھ ڈے، اور ہماری اردو میں پیدائش کا دن یا سالگرہ فارسی میں، اور ہماری سریکی میں کہتے ہیں جمنا۔ پیدائش کا دن، سالگرہ، ڈیٹ آف برتھ، میلاد، یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ پیدائش کا دن منانا مسلمانوں کی نہیں عیسائیوں کی رسم ہے، اور فتاوی جات بھرے پڑے ہیں۔ مسئلہ بھی سن لو ساتھ، مواحدو آپ بھی سن لو مسئلہ۔ فتاوی جات میں یہ بات مذکور ہے کہ پیدائش اور سالگرہ کے موقع پر جو کھانا یا جو چیزیں پینے کی کھانے کی ہوتی ہیں
یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ ہم کھاتے ہیں نا، برتھ ڈے کا کیک ہے جی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہا گیا ہے جی، یہ تو بہت اچھا کیک ہے یہ، ہاں یہ کھانا صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ کفار کی رسم ہے، یہ کفار کی رسم ہے، اور یہ عیسائیوں سے آیا ہے مسلمانوں میں، مسلمانوں نے اس کو کاپی کیا اور پھر اپنے نبی کے لیے بھی منانا شروع کر دیا۔ اس کا ثبوت کوئی نہیں۔ اور میں آپ کو جو پہلے کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم میرے نبی نے اپنی 23 سالہ نبوت کا دور نہیں، آپ نے اپنی 63 سالہ زندگی مبارکہ میں، 23 سالہ نبوت نہیں، 63 سالہ زندگی مبارکہ میں کسی ایک سال بھی میرے نبی نے اپنی پیدائش کا دن نہیں منایا عید منا کے۔ یہاں پہ پھر مولوی صاحب آپ کو کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے، ایسے ہی ہے نا؟ لوگ کہیں گے اللہ کے نبی ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے، اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی اپنے دن کی خوشی مناتے تھے، اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے۔ ہم نے کہا بالکل یہ حدیث صحیح ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے، ہر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کیوں روزہ رکھتی ہیں یا رسول اللہ ان 2 دنوں کا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار کا میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن مجھے پیدا کیا گیا، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں شکرانے کا روزہ رکھتا ہوں، اور جمعرات کا میں اس لیے رکھتا ہوں کہ ہر جمعرات کو اللہ کی عدالت میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر جمعرات کو کس کی عدالت میں؟ اللہ کی یا نبی کی؟ اللہ کی عدالت میں، نبی کی عدالت میں نہیں، یہ غلط فہمی ہے، اس کی اصلاح کرو۔ نبی کی عدالت میں نہیں، اللہ کی عدالت میں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی عدالت میں ہر جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جس وقت میں محمد کا عمل پہنچے اللہ کے دربار میں تو وہاں لکھا ہوا وہ آج محمد الرسول اللہ روزے سے ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس لیے روزے رکھتا ہوں۔ اب یہاں پہ انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھ کے اپنا میلاد نہیں مناتے، میلاد نہیں مناتے، یعنی میلاد کا جشن، میلاد، عید میلاد ہر سوموار کو۔ علماء نے بڑا مزدار جواب دیا، فرمایا میرا نبی ہر سوموار کو رکھتا تھا، آپ سال کے بعد 1 دن مناتے ہو، عشق کرو تو پورا کرو۔ پھر دوسرا انہوں نے جواب دیا کمال کا ہے، انہوں نے کہا کسی جٹ بندے سے پوچھ لو، کسی جٹ بندے سے، جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا، جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہے نا؟ دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا، جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے پیدائش کے دن روزہ رکھ کے بتا دیا لوگوں اس دن روزہ رکھنا ہے تو رکھو، عید نہ مناؤ۔ آج امت کیا کر رہی ہے؟ لہذا میرے نبی نے فرمایا جو بندہ دین میں تبدیلی کرے گا، جو دین میں اضافہ کرے گا، نئی باتیں لانچ کرے گا دین میں، ایڈیشن، ایسے بندوں کو سنا دو کہ ایسے بندے حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکیں گے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، پچھلی بات یاد ہے؟ لیٹ تو نہیں ہو رہا ہے اب؟ بس تھوڑی سی بات۔ انا اعطیناک الکوثر، فرمایا لوگو ہم نے اپنے نبی کو کوثر والی نعمت عطا فرمائی، فصلے، اے میرا پیغمبر نماز پڑھا کر رب کی، وانہر، اپنے رب کے لیے قربانی بھی کیا کر۔ کیوں؟ اللہ کی نعمتیں جتنی زیادہ ہوتی جائیں بندے کو چاہیے اللہ کے سامنے اتنا زیادہ جھکتا جائے، ٹھیک ہے؟ پھر فرمایا ان شانئک هو الابتر، میرا پیغمبر آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے، آپ کا دشمن ایسا بے نام و نشان ہے کہ یہ مرنے کے بعد اس کا نام بھی مٹ جائے گا۔ دیکھ لو ذرا، مشاہدہ کر لو، 1400 سال ہو گئے، آج تک کوئی کافر بندہ بھی اپنے بیٹے کا نام ابو لہب نہیں رکھتا۔
ایسا ہی ہے نا. لیکن کروڑوں بندے دنیا پہ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے نام ابو بکر رکھنے کو تیار ہیں, محمد رکھنے کو تیار ہیں, عمر رکھنے کو, عثمان, علی, صحابہ کے ناموں پر نام رکھنے کو تیار ہیں. اللہ نے فرمایا ان شانیک هو الابتر, میرا پیغمبر تیرا نام تو میں اونچا کر دوں گا, تیرا نام تو میں باقی کر دوں گا, تیرے نام کے چرچے تو میں ہر جگہ پہ کر دوں گا, لیکن تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی, اے رب کریم, آدم علیہ السلام کو تو نے صفی اللہ بنایا, نوح کو نجی اللہ بنایا, موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا, اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا, یوسف کو صدیق اللہ بنایا, عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, میرے مولا میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا, اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے جواب دیا, حیث ذکرت اللہ ذکرت معیا او کما قال, اے میرا پیغمبر کسی کو کلیم اللہ, کسی کو کلیم اللہ, کسی کو ذبیح اللہ, کسی کو کیا بنایا, کسی کو کیا بنایا. تیرے ساتھ میرا وعدہ یہ ہے میرا پیغمبر, جہاں میں اللہ کی خدائی ہوگی وہاں تیرے محمد کی مصطفی ہوگی. جہاں میرا چرچا ہوگا وہاں آپ کا بھی چرچا ہوگا. اذان پڑھیں گے اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہیں گے, جب تک اشہدو ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے اذان ہی مکمل نہیں ہوگی. جنازہ پڑھیں گے, پہلی تکبیر میں ثنا پڑھیں گے, دوسری میں درود پڑھاؤں گا, تب جا کے سنت کے مطابق جنازہ ہوگا. نماز پڑھیں گے, جب کھڑے ہو کے میری تعریفیں کریں گے, بیٹھ کے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں پوری ہونے دوں گا. اقامت میں بھی تیرا نام, نماز میں بھی تیرا نام, کلمے میں بھی تیرا نام. بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں جنت کے اندر اللہ نے جو درخت بنائے ہیں ان درختوں کے پتوں پر ایک طرف سے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ, تو دوسری طرف سے لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ. اللہ میرا پیغمبر تیرا دشمن مٹ جائے گا, تو نہیں مٹے گا. بہرحال پہلی چیز ہے قرآن جس سے دین ثابت ہوتا ہے, دوسری چیز ہے نبی کی سنت. مختصر کریں بات ختم کرتا ہوں میں. دوسری چیز ہے سنت جس سے دین ثابت ہوتا ہے, اور تیسری چیز سنت کے بارے میں آپ کو میں نے تھوڑا سا بتا دیا ہے کہ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے, اور سنت کا معنی بار بار جو کیا جائے, ٹھیک ہے. پھر فرمایا علیکم بسنتی, لوگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تمہارے لیے لازم ہے, وسنت الخلفاء الراشدین, اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تمہارے اوپر لازم ہے. ابو بکر صدیق کی سنت ہے, توجہ سے, ابو بکر صدیق کی سنت ہے. جو نبوت کا داعی بنے, جو نبوت کا دعویٰ کرے نبی علیہ السلام کے بعد, اس کے خلاف میدان جہاد میں کود پڑنا, ہر چیز داؤ پہ لگا دینا, پر محمد الرسول اللہ کی نبوت کے بعد کسی اور نبی کو تسلیم نہ کرنا, یہ ابو بکر صدیق کی سنت ہے. ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ہر اعتبار سے ان جو مدعیان نبوت ہے ان کی تردید کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا انشاءاللہ. اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین, خلفاء راشدین کی جو سنت ہے وہ تمہارے لیے میں محمد کی سنت کے قائم مقام ہے. تو جن جن مواقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنت کی بات کی ہے, یا اللہ کے حضرت عمر نے جو بات جس بات پر صحابہ کو جمع کیا ہے اس بات پر ہمارا بھی ایمان ہے, ہم اس کو سنت کے قائم مقام سمجھتے ہیں. ایک شخص تھا, ایک عالم مجھے بتا رہا تھا, بھئی ایک بندہ آیا میرے پاس,
اس نے نا میرے ساتھ مکالمہ مباحثہ، میں نے کہتا ہے میں نے نماز کا سلام پھیرا تو سلام پھیرتی ہی نا وہ ادھر سے پیچھے سے اس نے آواز دی، او مولانا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، سمیل دے رہا ہے نا، آ رہی ہے نا، بس ٹھیک ہے، یہی ختم ہے تو میں بھی انشاءاللہ میں کہنا بڈھا ہو نہیں، بس ٹھیک ہے 2-4 منٹ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سلام پھیرا تو سلام پھیرتے ہی پیچھے سے بندہ اٹھا، اس نے اونچی آواز دی، او مولانا، آج آپ کے ساتھ ہمارا پڑ لگے گا، بحث ہوگی، مباحثہ ہوگا۔ وہ خود مولوی مجھے بتا رہا تھا، میں اس کے پاس بیان کرنے گیا، میں نے اس سے کہا کیا کہتے تھے؟ اس نے کہا جی آج تیرے ساتھ ہمارا 3 طلاقوں کے موضوع پر مباحثہ ہوگا۔ اچھا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ نمازیوں سے کہا جی سنتیں پوری کرو، مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، سنتیں پڑھی، ادھر ہی شروع ہو گئی۔ یہ تو اچانک بیٹھا تھا مولوی صاحب۔ اس نے کہا جی دیکھو، حضرت عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طلاق 1 طلاق ہوتی تھی، حضرت ابو بکر کے دور میں طلاق 1 طلاق ہوتی تھی، اور حضرت عمر کے دور میں طلاقیں 3 طلاقیں ہو گئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولوی صاحب نے بڑا پیارا اسے جواب دیا، حقیقت ہے دل پہ لکھ کے لے جاؤ۔ اس نے کہا صرف مجھے یہ بتاؤ حلال اور حرام کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ اس نے کہا اللہ کو ہے، اللہ پاک نے جو چیز حلال کر دی وہ حلال ہے، جو حرام کر دی وہ حرام ہے۔ اس نے کہا حلال اور حرام کا اختیار کس کو ہے؟ اس نے کہا اللہ کو ہے۔ تو اس مولوی صاحب نے آگے سوال کیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے بھی ایک چیز کو حلال کہا، اللہ کے نبی کے پہلے خلیفہ نے بھی ایک چیز کو حلال کہا، اور عمر بن خطاب نے چیز کو حرام کہہ دیا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی حلال کو حرام کر دینے والا بندہ مسلمان بچ سکتا ہے؟ چپ، خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا بعد میں بحث کریں گے، بحث بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتا عمر کافر ہے یا مسلمان ہے؟ اب وہ جو پیچھے آیا تھا نا مناظر بن کے، اب وہ چپ ہو گیا۔ اس نے کہا پہلے یہ فتویٰ لگا کہ چیز حلال تھی پہلے نبی کے دور میں بھی اور ابو بکر کے دور میں بھی، اور عمر نے آ کے حرام کر دی، یعنی اللہ کی حلال کردہ چیز جو نبی نے بھی حلال رکھی، خلیفہ اول نے بھی حلال رکھی، عمر نے آ کے حرام کر دی ہے۔ اس نے کہا پہلے یہ فتویٰ لگا بھائی عمر نے حلال کو حرام کیا ہے، خدا کی حلال کو حرام کرنے والا بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، پہلے فتویٰ لگا عمر کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ چپ ہو گیا۔ ہمارا ایمان ہے، یاد رکھو کہ صحابہ اکرام کا جس مسئلے پر اجماع ہو گیا اور متفق ہو گئے صحابہ اکرام، تو وہ بات ہمارے لیے اللہ کے نبی کی سنت کی طرح ہے۔ یہ تیسری چیز ہے اور مین دلیل ہے۔ صحابہ کو اللہ کے نبی نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، بھائیو اوپر چوٹی ہے پہاڑی کی، اس پہ اوپر کھڑے ہو جاؤ اور خیال کرنا رات پہرا دو۔ ایک انصاری صحابی ہے، ایک مہاجر صحابی ہے، یہ اوپر گئے، اوپر جا کے ہماری طرح کا کوئی ہوتا تو کہتا میں فیس بک والا پیکیج لایا ہے، ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں 2-3 گھنٹے، فیس بک بھی چلاتا ہوں، تھوڑا سا سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، نہیں تو کوئی مووی، نہیں تو ارتغرل ڈرامہ فلاں فلاں یہ دیکھ لوں گا۔ پھر جب آج کل ایسے کرتے ہیں نا یہ سیکورٹی والے جو ہوتے ہیں، بیٹھے ہیں ٹائم بھی گزر رہا ہے ایسے، تو میں یہ کرتا ہوں، پھر میں جب ٹائم پورا ہو جائے گا تو آ جانا، میں تمہیں جگا دوں گا۔ لیکن وہ ہماری طرح کی مسلمان نہیں تھے، جو جہاں سے مسلمان ہو وہ یہ مسلمان نہیں تھے، وہ ادھر سے مسلمان تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی مسلمان بنایا جو یہاں سے مسلمان ہو۔ صحابہ نے 2 صحابہ تھے، انہوں نے طے کیا بھئی ایسا ہے آدھی رات تو جاگ آدھی رات میں جاگتا ہوں، ٹھیک ہے بھئی طے ہو گیا۔ ایک ساتھی جو سونے والا تھا وہ سو گیا، اور جس نے پہرا دینا تھا، ڈیوٹی دینی تھی، وہ نماز کی نیت باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی یہ شوق دلائے، عطا فرمائے اللہ ہمیں بھی، کہ جب موقع ملے تو ہم لوگ، پتہ ہے کیا حقیقت ہے ہمارے ہاں تجھے ہوتا ہے بھئی روزے کا ٹائم نہیں گزرتا، لوڈو کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، کیا ہے جی روزے کا ٹائم نہیں گزر رہا۔ سبحان اللہ، مسلمان، اللہ عقل نصیب فرمائے، اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ وہ صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے تلاوت شروع کر دی، سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ دشمن نے محسوس کیا بھئی اوپر حرکت ہے، چاندنی رات ہوگی، جیسا کیسا بھی ہوگا واللہ عالم، دشمن نے محسوس کیا کہ حرکت ہے اوپر میں، اس نے اندازے سے تیر مارا، صحابی کو لگا، پھر اس نے مارا، پھر صحابی کو لگا، اس نے نماز کوئی نہیں توڑی، نماز میں ہی کھڑا رہا، خیر خون بہہ کر
خون بہ کر جو ساتھ نیچے لیٹا پڑا تھا صحابی، اس کو جا ٹچ ہوا جب خون، اس کو گرم گرم جسم، خون گرم ہوتا ہے، حدت ہوتی ہے اس میں، خون اس کو جب ٹچ ہوا تو اس کی آنکھ کھلی، بھئی یہ کیا ہے؟ اچانک دیکھا تو تیر لگے کھڑے ہیں اور صحابی نماز میں کھڑا ہے، خون بہ رہا ہے۔ یہ فوراً اٹھا، وہ اللہ کے بندے تو نے بتایا کیوں نہیں؟ اتنے تک اس صحابی نے وہ نماز جو پڑھ رہا تھا مکمل کی، سلام پھیرا، اس نے کہا تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو صحابی کہتا ہے میرا جی نہیں چاہتا تھا، میں نے سورۃ کہف شروع کر رکھی تھی، میرا جی چاہتا تھا تیر لگتے ہیں تو لگتے رہیں، یہ قرآن کی سورت مکمل کر کے ہی سلام پھیروں گا۔ تو اس صحابی نے، خیر اس کے بعد وہ صحابی شہید ہو گئے۔ مختصر یہ ہے کہ اس سے اگر کوئی بندہ دلیل پکڑے وہ خون بہتا رہے تب بھی نماز جائز ہے، تو یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ کیوں کہ اس عمل پر اجماع صحابہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ واقعہ بیان کر دیا۔ اجماع صحابہ کہ صحابہ کی کثیر تعداد کسی ایک مسئلے پر اتفاق کر لے اسے کہتے ہیں اجماع صحابہ۔ جس مسئلے پر اجماع صحابہ وہ دین ہے، محمد کی سنت کی طرح ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی اسی طرح فالو کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کو فالو کرنے سے ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بہرحال یہ تیسری چیز ہو گئی، اجماع صحابہ، جس بات پر صحابہ متفق ہو جائیں وہ ہمارے لیے دین ہے، چاہے 20 تراویح ہو، چاہے طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے کسی مسئلے میں بھی صحابہ کا اجماع بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ میرے نبی نے خود فرمایا ہے علیکم بسنتی، اور لوگوں میں محمد کی سنت بھی لازم ہے تمہاری اوپر، وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ آمد کس سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی تشریف لائے، اسی مہینے میں پیدا ہوئے، اسی مہینے میں فوت ہوئے، لیکن یاد رکھو نبوت بھی اسی مہینے میں ملی، نبوت کا تاج بھی اسی مہینے میں اللہ کے نبی کے سر مبارک پر سرفراز رکھا گیا، سجایا گیا اللہ کے نبی کے سر مبارک پر۔ لہٰذا اس مہینے کے اعتبار سے صرف نبی علیہ السلام کے چند اوصاف بیان کر دینا اور اصل بات نہ بتانا یہ بھی زیادتی ہے۔ بہرحال اوصاف بھی بیان کرنے چاہیے، اصل بات یہ ہے نبی کا دین وہ ہمارے اندر آئے گا تو ہم نبی کے سچے عاشق کہلائیں گے، ہم عمل کریں گے تو عشاق رسول ہوں گے، عمل نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں صرف زبانی دعووں سے، جھنڈیوں سے، لائٹوں سے یوں سمجھے کہ ہم نبی کو خوش کر لیں گے۔ جھنڈیاں نال کمی لوگ خوش ہوندے، نبی جی اچھی ذات علی ہستی خوش نہیں ہوندی۔ یاد رکھو نبی سے ساری لائٹوں ڈیکوریشنوں سے یہ کمزور لوگ خوش ہوتے ہیں، مضبوط لوگ ان لائٹوں سے خوش نہیں ہوتے، اور اللہ کے نبی سب سے زیادہ اونچے اور اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، وہ ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتے۔ آخری بات بتا دوں، آپ تھک گئے ہوں گے میرے خیال میں، آخری بات، میرے نبی خوش کس بات سے ہوتے ہیں؟ خوش کس بات سے ہوتے ہیں میرے نبی؟ ایک چھوٹی سی مثال سن، واقعہ حدیث سنو پھر بات ختم کروں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پہ گئے ہوئے ہیں، مکہ کی زندگی ہے نبی علیہ السلام کی، پیچھے سے دشمن ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی دیں، ایک موقع پر نہ موقع میں کچھ بندے تھے وہاں پر کھڑے ہو کے، گالیاں بھی دیں اور نبی علیہ السلام کو کوئی پتھر وغیرہ بھی مارا، برا بھلا بھی کہا۔ نبی علیہ السلام خاموش برداشت کر گئے۔ ایک عورت دیکھ رہی تھی، مکے کی عورت تھی، اس نے دیکھا بھئی یتیم بندہ ہے بھی قریش خاندان کا اور اس کے ساتھ یہ زیادتی، خیر چپ کر گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے، سامان وہ ہتھیار کا تیر کمان شمان یہ چیزیں جو ہیں اٹھائی ہوئی تھیں، آئے وہ عورت آگے سے آ گئی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حمزہ فرمایا، کہنے لگی بھائی بات یہ ہے تیرا دین اور ہے، تیرے بھتیجے کا دین اور ہے، میں مانتی ہوں تمہارے دین کا اختلاف ہے، لیکن یاد رکھ تمہارے دین کا اختلاف کا یہ مطلب تو نہیں کہ تمہارے بھتیجے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گالیاں دے، پتھر ماریں، برا بھلا کہیں اور تم صرف دین کو سامنے رکھ کے پرواہ نہ کرو۔ کیا اتنا جو ہے وہ مظلوم ہے کہ کوئی اس کی پرواہ نہ کرے؟ اس طریقے سے اس عورت نے حضرت حمزہ کو ابھارا نا، جوش دلایا۔ حضرت حمزہ نے پوچھا کیا ہوا؟
اس نے کہا اس طرح؟ ادھر بندے کھڑے تھے، ان کے سامنے آ کے ابو جہل نے نبی علیہ السلام کو جو ہے برا بھلا بھی کہا، گالیاں بھی دی، مارا بھی صحیح۔ تو حمزہ اسی وقت مڑ پڑے، سامان اٹھایا ہوا ہے اور مڑ پڑے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیت اللہ کے ساتھ مطاف کے اندر ابو جہل براجمان ہو کے کرسی پہ بیٹھا ہے اور آگے رعیت بھی بیٹھی ہے۔ یہ گئے اور حضرت حمزہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے اے ابو الحکم، اس کا نام، اس کی کنیت تھی ابو الحکم، اصل نام تو تھا عمر بن ہشام، ابو جہل اللہ کے نبی نے اس کا نام رکھا تھا۔ او ابو الحکم، تیری یہ جرت کہ تو میرے یتیم بھتیجے پر ہاتھ اٹھائے اور میرے یتیم بھتیجے کو گالیاں دے، اور تو یہ سمجھے گا کہ محمد کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں، خبردار، تیری جرت کہ تو نے میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھایا، لے۔ وہ جو کمان اٹھائی تھی نا، وہ ابو جہل کے سر میں ماری، اس کے سر سے خون بہنے لگ گیا، اور کہا اے نہ سمجھ کہ محمد کریم علیہ السلام اس کا کوئی پیچھے پرسان حال کوئی نہیں، نہیں، ہم زندہ ہیں۔ جوش آیا تھا نا خون پہ، چل پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہیں؟ پتہ کرتے کرتے وہاں پہ ہیں جی، اس ایک جگہ پہ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گئے اور آ کے کہتے ہیں محمد بھتیجے، میں نے سنا ہے کہ ابو جہل نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، برا بھلا کہا ہے، گالیاں دی ہیں اور کچھ آپ کو تکلیف بھی پہنچائی ہے۔ بھتیجے پریشان نہ ہو، تیرا چچا موجود ہے، بدلہ لے کے آ رہا ہوں۔ تجھے تو اس نے یہاں پہ کچھ کیا، میں نے اس کو بھرے مجمع میں رسوا بھی کیا ہے اور گالیاں بھی دی اور اس کا سر زخمی کر کے آ رہا ہوں، یہ دیکھ میری کمان پہ اس کا خون لگا ہوا ہے۔ خوش ہو جا بھتیجے، ہم تیرے پیچھے ہیں، اس طرح تمہیں کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا، توجہ سے سن لو۔ میرے نبی نے فرمایا چچا آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا بھتیجا ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ آج تو قوم جھنڈیوں سے نبی کو خوش کرنا چاہتی ہے، لائٹوں سے نبی کو خوش کرنا چاہتی ہے، ماتھے پہ پٹی باندھ کے، داڑھی منڈا کے، ماتھے پہ پٹی باندھ کے کہتا لبیک یا رسول اللہ۔ عجیب عشق ہے جو تیری چہرے پہ داڑھی نہیں آنے دیتا، عجیب عشق ہے جو تیری فجر کی نماز بھی تمہیں پڑھنے پر مجبور نہیں کرتا، عجیب عشق ہے جو تیرے جلوس میں چلتے ہوئے تیری ظہر کی نماز کی تمہیں پرواہ نہیں دلاتا، عجیب عشق ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ چچا میں ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا۔ تو حمزہ کہتا ہے کن باتوں سے تو خوش ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا چچا میں خوش اس بات سے ہوتا ہوں کہ تو بھی میں محمد کا کلمہ پڑھ کے مومن بن جا، اور نبی کو خوش کرنا ہے تو ان کاموں سے کرو جس سے نبی خوش ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھو اس کا، اس کے دین پہ آ جاؤ، اس کی سنتوں کی قدر کرو، بدعات کا رد کرو، شرک سے بچو، حرام سے بچو، غلط چیزوں سے بچو، نبی کی سنت پہ مرو کٹو، نبی کی سنت کو اپناؤ، یہ چیزیں کرو، اللہ کا نبی خوش ہو جائے گا۔ بس ٹھیک ہے، امت کو لگا دیا کہ میلاد مناؤ نبی خوش ہو جائے گا، ان چیزوں سے بچو۔ بہرحال ہمارے نبی اس مہینے میں پیدا ہوئے، وہ جو دین لے کے آئے تھے وہ 4 چیزیں تھیں، 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں مختصر انداز میں۔ قرآن، آگے سنت کی حدیث، سنت، حدیث و سنت کا فرق واضح کر دیا میں نے، سنت، اور تیسرے نمبر پر اجماع صحابہ، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ یا اللہ ہم نے آپ کے نبی کے دین کے متعلق چند باتیں کی ہیں، یا اللہ ان کو قبول فرما اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دجالی فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ عین قرآن سنت صحابہ کے طرز زندگی اپنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اے اللہ برزخ کے اندر، قبر کے اندر
کرم اور رحم کا معاملہ فرما، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور بنا حساب یا اللہ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔